السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، پروگرام گہری نظر میں آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، سوڈان کے علاقہ دار فر میں عیسائیت نے عیسائیوں پر مظالم کا بے بنیاد بہانہ بنا کر ان کو ایک الگ ریاست بنا کے دے دی، مشرقی سوڈان۔ اسی طرح اگر جنوبی سوڈان، اسی طرح اگر مشرقی تیمور میں عیسائیت پر ظلم کا خود ساختہ ڈھونگ رچا کر مشرقی تیمور کو عیسائیوں کے لیے ایک الگ ریاست بنا کے ان کے حوالے کیا گیا۔ عجب صورتحال ہے کہ خود کو انسانیت کے ٹھیکیدار کہلانے والے انسانیت کے نام پہ ایک بدنما داغ ہیں۔ ایک طرف اگر عیسائی مشنری، یہودی، قادیانی یا اس طرح کی جو دین دشمن قوتیں ہیں ان کے اوپر آنچ آتی ہے تو پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، اور ایک طرف انسانیت کا ایک دوہرا معیار کہ مسلمان ہر جگہ پہ کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن ان کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا۔ وہاں پہ ان نام نہاد انسانیت کے ٹھیکیداروں کی انسانیت کہاں کھو جاتی ہے؟ ہمارے سامنے فلسطین کی ریاست ہے۔ قبلہ اول آج چیخ چیخ کر پکار رہا ہے، لیکن کوئی بھی انسان نہیں ہے جو اس کی صدا سنے۔ کشمیر ہے، لاکھوں قربانیاں دے دی ہے، خون کی ندیاں بہہ رہی ہے، لیکن وہاں پہ کسی کو انسانیت نظر ہی نہیں آ رہی۔ برما ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ واللہ دل خون کے آنسور ہوتا ہے جب انسان وہ مناظر دیکھتا ہے۔ بچوں کے معصوم جسموں کو کاٹ دیا جاتا ہے، بے رحمی کے ساتھ ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے درندوں اور چرندوں اور پرندوں کے سامنے پھینک دیا جاتا ہے۔ وہاں پہ کسی کی انسانیت ذرا برابر بھی ہلتی نہیں ہے، اس کو ذرا برابر احساس بھی نہیں ہوتا۔ مجھے اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ کیا شکوہ کروں میں عیسائیت اور یہودیت سے، اور کیا میں شکوہ کروں حقوق انسانیت کے نام نہاد تنظیموں سے؟ مجھے شکوہ ہے اپنوں سے کہ جس امت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جسد واحد قرار دیا تھا کہ جب اس کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ مجھے گلہ ہے، مجھے شکوہ ہے اس امت سے، مجھے گلہ ہے، مجھے شکوہ ہے اس امت سے جس امت کی ایک عظیم تاریخ تھی۔ سینکڑوں میل دور اگر ایک مسلمان خاتون خلیفہ کو آواز لگاتی تو خلیفہ کی نیندیں اڑ جاتی۔ مجھے شکوہ ہے آج اس امت سے کہ آج انسانیت اور مسلمان ہر جگہ پہ کٹ مر رہے ہیں، لیکن امت مسلمہ خواب غفلت میں اس طرح سوئی پڑی ہے کہ اس بے حسی کو کیا نام دیا جائے۔ ناظرین، جہاں بھی دیکھوں درد کا ایک عالم ہے، ایک المناک صورتحال ہے، ایک دردناک صورتحال ہے۔ ایسے میں نا امیدی بھی نہیں ہے۔ ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اگر امت جسد واحد کا ثبوت دے اور احساس کو اپنے اندر جگائے تو یقیناً مجھے یقین ہے اس ذات باری تعالیٰ پہ کہ وہ اس امت کا جو کھویا ہوا وقار ہے، جو اس کی عظمت اور جو اس کی شان و شوکت ہے، وہ دوبارہ اس امت کو عطا کرے گا۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ذرا آنکھیں کھولیں، اور اگر مسلمانی کا جذبہ نہیں ہے، اخلاق کا نہیں ہے، تو کم از کم انسانیت کے ناطے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان مظلوموں کی آواز دنیا تک پہنچائیں، اور جو انسانیت کا ایک دوہرا معیار قائم کیا گیا ہے، اس دوہرے معیار کو ہم دنیا کے سامنے رکھیں۔ ایک طرف ایک دھماکہ ہو جائے پیرس میں، فرانس میں، تو پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے، اور ایک طرف مسلمان ہیں جو دن رات کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں،
ان کے لیے کوئی انسانیت نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے، کوئی پکار نہیں ہے، کوئی حقوق نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے ناظرین پروگرام میں برما کی جو تازہ صورتحال ہے، روہنگیا مسلمانوں پہ کیا بیت رہا ہے، آپ سوشل میڈیا میں بخوبی دیکھ رہے ہیں، بس صرف دیکھ ہی رہے ہیں۔ ہم تو صرف دیکھ ہی رہے ہیں، 2-4 منٹ کی ایک ویڈیو دیکھ کے بچے کو ذبح کیا جا رہا ہے، خاتون کی اور مسلمان عورت کی، بہن کی، ماں کی، بیٹی کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ ہم 2-4 منٹ وہ ویڈیو تو دیکھ کے یا تو درگزر کر دیتے ہیں یا ایسے بے حس بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے دل میں ذرا برابر احساس بھی نہیں جاگ اٹھتا۔ آج برما کی موجودہ صورتحال اور روہنگیا مسلمانوں پہ جو بیت رہا ہے، ایک عرصہ سے بیت رہا ہے، لیکن اس قوم کو، اس ظلم کو کیوں دبایا گیا کہ 2012 کے بعد یہ صورتحال ابھر کے سامنے آئی؟ کیوں اس قوم کو 142 برما کی 142 قوموں میں اس قوم کو شناخت نہیں دی جا رہی؟ حالانکہ یہ اراکان، یہ ان کا اپنا علاقہ ہے، یہ ان کا آبائی شہر ہے، یہ کوئی باہر سے آ کے یہاں پہ نہیں بسے، پھر ان کو ان کی حقوق سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ وہ قوم جو اگر منڈی سے بکری بھی لے آئے تو ان کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ گھروں میں چھری رکھیں اور اس کو ذبح کریں۔ کیوں اس قوم کو اتنا مظلوم بنایا گیا؟ اور پھر کیوں نام نہاد انسانی دعوے دار اس طرح خاموش ہیں؟ آج ہم امت کو ذرا ایک میسج دیں گے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں جناب محمد تقی عثمان صاحب، محمد تقی عثمان رشید صاحب، جو کہ کاروان حمد و ثنا کے صدر بھی ہیں اور روہنگیا ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ عثمان صاحب، میں آپ کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں سر۔ برما سے ان کا تعلق ہے، یہ ہمیں بخوبی آگاہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین ہمارا ساتھ دیں گے فون کال پہ جناب انجینئر حبیب الرحمان صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں ورلڈ روہنگیا ٹرسٹ کے، اور اسی طرح برما سے ہی ایک سماجی کارکن جناب عبدالحق صاحب ہمارے ساتھ فون کال پہ ہوں گے۔ تو ہم ان سے جانیں گے جو برما کی تازہ صورتحال ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جناب تقی عثمان صاحب سے۔ تقی عثمان صاحب کے 142 قومیں ہیں برما کی، اور پھر ایسی قومیں ہیں جن کا کوئی نام نہ ہم نے سنا ہے نہ ہم جانتے ہیں، اور برما جو روہنگیا مسلمان ہیں یہ ایک جانی پہچانی قوم ہے۔ ان کو قومیت کیوں نہیں دی جا رہی اس مملکت میں، اس علاقے میں، اس ملک میں، اور ان کو کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ کیوں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو، اگر یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں تو ان 142 قوموں میں آپ ضم ہو جائیں، اس میں شریک ہو جائیں، ہم آپ کو الگ قومیت نہیں دے سکتے؟ کیوں ایک قوم کو اس کی قومیت سے محروم کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں وصال چینل کا خاص کر میزبان عبداللہ عالمزیب صاحب، تمام رفاقہ وصال انتظامیہ کے میں بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ شکریہ۔ آپ حضرات، میں دیکھتا ہوں وقتاً فوقتاً، میری آپ کی ذمہ داران سے رابطہ بھی ہے، وقتاً فوقتاً جس انداز سے اقوام عالم کے مظلوم ترین مسلمان ان روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں آپ خبروں کو نشر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو جزائے خیر دے، مزید استقامت عطا فرمائے۔ اور آپ نے مجھ سے ایک سوال کی کہ موجودہ حالات کے اندر ارکان کے اندر 142 قوموں کے موجود ہونے کے باوجود آپ حضرات کو، روہنگیا برادری کو قومیت کیوں نہیں دی جا رہی، نیشنلٹی کیوں نہیں دی جا رہی، ان کو بنیادی حقوق کیوں نہیں دی جا رہی؟ ان میں اصل بات جو ہے، پوائنٹ یہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے 2012 تک ارکان کے اندر روہنگیا مسلمان موجود ہے۔ بہت سارے ممالک میں، بہت سارے دنیا کے کرۂ ارض کے 2 ارب مسلمانوں میں کسی کو معلوم نہ تھا سوائے پاکستان کہ روہنگیا بھی کوئی قوم ہے، کہ روہنگیا بھی کوئی قوم ہے۔ یہ جو ہے 1784 تک یہ ایک اسلامی خود مختار ریاست تھا، اسٹیٹ تھا، جن کے اندر مسلمانوں نے ان 350 سال تک وقتاً فوقتاً حکومتیں کی۔ جب آپ نے دیکھا، تاریخ میں موجود ہے، بر صغیر کے اندر انگریزوں نے، برٹش گورنمنٹ نے
ہندوستان پر قبضہ جمانا شروع کیا، مسلمانوں کے اوپر حاوی ہونا شروع ہوا، تو اس تسلسلیت میں کے ضد میں جو ہے یہ ارکان بھی آ چکے تھے انگریزوں کے ہاتھ میں۔ پھر ایک انگریزی دورہ تھا، جی استعماری دور تھا، بالکل استعماری دور تھا، کمیونسٹ کا حکومت قائم تھی۔ پھر اس بر صغیر کے اندر مختلف جگہوں سے مسلم قیادت نے اپنے کردار ادا کیے آزادی کے لیے، ان انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کر کے اسلامی اسٹیٹ کو بحال کرنے کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کیا مسلمانوں نے۔ ان میں روہنگیا مسلمانوں کے اہم ترین رہنما میں شریک تھے، یعنی انگریزوں سے آزادی حاصل کرتے وقت، یہاں تک کہ مسلم لیگ کے تسلسلیت پر، مسلم لیگ کے کردار پر، مسلم لیگ کے وجود پر روہنگیا مسلمانوں کا ایک کلیدی کردار ہے، کیونکہ پاکستان دو قومی نظریہ پہ الگ ہونے والا تھا، اور اس ٹائم پاکستان اور بالکل ارکان جو ہے بالکل ایک ہی ساتھ ملے ہوئے تھے، ایک جس طرح کشمیر شیرک تھا اسی طرح ارکان ایک شیرک ہوا کرتا تھا پاکستان کے۔ الحاصل ان دور کے اندر ہم بات پوائنٹ جو ہے پاکستان کے جو ہے وہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے ان کو میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں، برمی حکومت جو ان کے ساتھ ظلم و تشدد اور بنیادی قومیت جو نہیں دے رہی، ان میں اصل بات یہ ہے ارکان جو ہے ایک معدنی ذخائر سے مالا مال ملک ہے۔ اگر ایک تو یہ ارکان ان کے اپنے ہی ہیں روہنگیا مسلمانوں کے، ان کو تسلیم کرنا 1942 سے پھر ان کے اوپر اقوام متحدہ کی طرف سے انکوائری ہوگا، جو قتل عام ہوئی، وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ دوسرا ان کے زمینوں سے ان کی حق تلفی کرنا، جو گیس، تیل، معدنی وسائل جو نکل رہے ہیں، سونا، اس پہ قبضے کے لیے یہ اس طرح کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اگر انسانی عالم بردار جو دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے، انسانی حقوق کے تنظیموں کو وجود میں لا کر اپنے آپ کو علم برداری کے ٹھیکیدار بتا کے کہ دنیا کے اندر ہم انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، جس ملک کے اندر 142 قومیت موجود ہے، 142 قوم موجود ہے، اس ملک کے اندر ایک اور قوم کا اضافہ ہونا، یہ کس بات کا ہے، کس بات کی دشواری ہے، یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روہنگیا جو مسلمان ہیں یہ پہلے سے یہاں پہ آباد نہیں تھے؟ پہلے سے آباد تھے، ارکان کے اندر پہلے سے آباد تھے، پہلے سے آباد ہیں، جی، یعنی یہ کہیں باہر سے نہیں گئے کسی بنگلہ دیش سے یا کوئی آس۔ میں نے آپ کو ایک اشارہ دیا کہ 1784 تک جو اسلامی ریاست تھی وہ انہی کے دور پہ تھی۔ یہ ایک مخلوط النسل قوم ہے۔ عرب کے تجار جب وہاں گئے کے اندر، جس طرح پورے دنیا کے اندر صحابہ اکرام نے دین پھیلایا، پہنچایا، کلمے پڑھ کے مسلمان ہوتے گئے، لوگ درجوک اسلام میں آتے گئے، ایک مسلمان کی آبادی ہو گئی پوری دنیا کے اندر، یعنی مختلف نسلیں، مختلف قومیں جمع ہو گئی۔ تو جو جہاں پیدا ہو، جن کی جہاں زمینیں ہو، اگر ان کو وہاں حق تلفی کی جائے، اور ہم اقوام متحدہ میں بیٹھ کے، OIC میں بیٹھ کے، بڑے بڑے جگہوں پہ بیٹھ کے اگر ہم ان کے تحفظ، ہم اگر مسلمان ہو کے اگر ہم مسلمان کی تحفظ نہیں کر سکتے تو ہمیں چھوڑ دینے چاہیے۔ آپ نے ایک بات کہی شروع میں، مشرق تیمور، سوڈان والا واقعہ کتنا دن کا عرصہ تھا؟ اچھا، ایک کالر فون کر رہا ہے، اس کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی، آواز آ رہی ہے آپ کی۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال چال سر آپ کے؟ خیریت سے ہے جی، آپ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو جی جی، آواز آ رہی ہے جی، آپ کی؟ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر آج اسکر بول رہا ہوں، تحصیل محل سے، ضلع بہار سے سر۔ جی، کیا کہنا چاہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ جی جی سر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک جگہ میں نے پڑھا ہے جی کہ صرف 12,000 مسلمان ہو، صرف 12,000 جی تو پوری دنیا پر غالب آ سکتے ہیں۔ جی سر جی جی، آگے۔ 12,000 صرف مسلمان ہو تو پوری دنیا پر غالب آ سکتے ہیں۔ یہاں جو جس موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں وہ تقریباً 10 لاکھ مسلمان ہیں۔ جی، اگر اپنی غیرت کے لیے ان کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، یعنی قتل و غارت ہو رہی ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کے لیے۔
जितने दिगर भाई मुसलमान खुद अपने पैर पर खड़ा नहीं होगा, उतने दिगर ये दूसरे जो है ना मुसलमानों का मसला हल नहीं करेंगे मेरे भाई। बड़ी तकलीफ और दुख से ये कहना पड़ता है कि हर जगह मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। यार मुसलमान खुद जब तिकर गैरत नहीं करेंगे, जब तिकर अपनी गैरत का झंडा नहीं खड़ा करेंगे, तो उतने तिकर मुसलमान अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो सकता। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त बात की आपने। दूसरों को देख रहे हैं ये दूसरों को देख रहे हैं, ये मसला मेरा भाई मेरा मसला हल करेगा, वो हल करेगा, वो हल करे, ये हमारा कभी मसला हल नहीं होगा मेरे भाई। चलें जी, बहुत शुक्रिया। जब आपने ये कह रहे हैं कि बच्चे को रिबा और औरत की बेहुरमती की गई, यकीन मानिए मेरे दिल से पूछ के देख, मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही है इस मामले में कि यार मुसलमानी से मुसलमान अपने जज्बात के लिए खड़ा नहीं हो सकता यार। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने। जी नाजरीन, ये तो है बिल्कुल हर इंसान अपनी गैरत के लिए चाहे वो कितना ही कमज़ोर ना हो उसकी गैरत जाग जाती है, लेकिन हमारा भी कोई तो अखलाक़ी फ़रीज़ा है ना। ये तो नहीं है कि वो इस तरह बैठे हुए हैं और लोग वो बेचारे जितनी उनकी इस्तिताअत है, जितना उनका बस चलता है। मसलन हम देखते हैं फ़लस्तीन में एक तरफ इसराइल की और यहूदियों की बंदूकें होती है, दूसरी तरफ वो हाथ से पत्थर मारते हैं। कश्मीर में आप देखें, बर्मा में देखें, वो भी ऐसे तो नहीं बैठे हुए कि उनके ऊपर आके डा रहे हैं और वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। लेकिन एक तरफ आप मुझे बताएं कि हेलीकॉप्टर हों, बड़ी बड़ी बंदूकें हों, और दूसरी तरफ बेचारों के पास कुछ ना हो, वसाइल ना हो, उनको खाने का कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो अपना दिफा कैसे करेंगे? ये बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन हमारा अखलाक़ी फ़रीज़ा है। इसलिए ये साहिब जिसने कॉल की थी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। बहरकैफ हमें ख़ुद भी सोचना होगा, हमें ख़ुद भी जागना होगा, और बहैसियत मुसलमान हमें दूसरों मुसलमान का दर्द समझना होगा। हबीबुर रहमान साहब, इंजीनियर हबीबुर रहमान साहब हमारे साथ कॉल लाइन पे हैं, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हबीबुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने शिरकत की। सर, बर्मा के हवाले से और रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जो बीत रहा है उस हवाले से बात हो रही है। आप रोहिंग्या के जो वर्ल्ड क्लास जो ट्रस्ट है उसके सदर हैं, चेयरमैन हैं। क्या आप समझते हैं कि वहाँ पे अभी रोहिंग्या मुसलमानों की जो हालत है उसके ऊपर आलमी इस्लाम की ये खामोशी, क्यों इस तरह आलमी इस्लाम खामोश है, और क्यों इस तरह ये हुकूक़ इंसानी की जो तंजीम है ये क्यों खामोश है? ये मैं थोड़ा सा सबाब में जाता हूँ। 1784 दिसंबर को सुकूत अरकान हुआ था, उसके बाद से हमारे पर जुल्म तशद्दुद होता रहा है, अभी तक जारी है, और सोशल मीडिया के तवस्सुत से दुनिया को इस चीज का पता है। लेकिन मुअस्सर और वहाँ के मजलूम रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जिस अंदाज में आलमी बरादरी और आलमी इस्लाम को किरदार अदा करना चाहिए, उसके लिए अहलियान अरकान रोहिंग्या मुसलमान अभी तक मायूसी का शिकार है। वहाँ पे जिस अंदाज में आप सोच भी नहीं सकते हैं, जिस अंदाज में जुल्म तशद्दुद एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना मना, शादी की ममानियत और इसके अलावा एजुकेशन की ममानियत और तफरी दस्तावेजात भी उस अरकान में किसी को नहीं दिया गया। और पूरे अरकान में एक कॉलेज है जहाँ तकरीबन पूरा एक स्टेट है, और ये म्यांमार जो कबीला है जो 14 स्टेटों पे कब्जा किया है, और उसमें ज्यादा जुल्म रोहिंग्या मुसलमानों पे कर रहे हैं। और मैं आलमी इस्लाम और खुसूसन पाकिस्तान से और पाकिस्तान की हुकूमत से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों से दरख्वास्त करूंगा, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया की तरह आप मुअस्सर किरदार अदा करें, तो हम इन मजलूम लोगों की दादरसी हो सकेगी। अच्छा, अभी हमारे कॉलर साहब ने कॉल की थी, उन्होंने कहा कि मुसलमान को चाहिए कि किसी से आस ना लगाए बल्कि खुद अपनी इज्जत के लिए, अपने दिफा के लिए उठ खड़े हों। तो आप क्या समझते हैं जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो अपना मैं इसी तरफ आ रहा था, जी बातें करते हुए इसी तरफ आ रहा था। मैं आलमी बरादरी, खुसूसन आलमी इस्लाम और यूएनओ से ये दरख्वास्त करूंगा अपने बरादरी के तवज्जुह से सेल्फ डिफेंस के हुकूक पे इख्तियार दिया जाए, वो अपने हुकूक के लिए दिफा करे, या यूएनओ की
पीस फौज वहां मुदाखलत कर ले तो इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह ताला इन मजलूमों की दादसी होगी। तो यही दो ऑप्शन है, या तो यूनो की मुदाखलत हो या सेल्फ डिफेंस के तौर पे वहां के मकामी लोगों को इखलाकी, माली और कानूनी ताउन किया जाए। उसके जिस तरह आप एक ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, जाहिर बात है आप आला हुकाम तक, अक़वाम मुत्तहिदा तक आप गए होंगे, OIC तक आपने पैगाम पहुंचाया होगा, आलमी इस्लाम के जो लीडर हैं, हुक्मरान हैं, उन तक आपने बात पहुंचाई होगी, तो आगे से आपको क्या जवाब मिलता है इस हवाले से? वहाँ से मौसर जस्ट फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने वाली बात है, जो मौसर कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो मैं आलम इस्लाम और यूनिट से ये दरख्वास्त करूंगा, इस बर्मा की जालिम हुकूमत और आर्मी और जो ऑन सांग सूची है, इन पर ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इसको अदालती खतरे में खड़ा किया जाए। तो इससे इंशाअल्लाह अजीज जुल्म का भी खात्मा होगा और दुनिया में इंसानी हुकूक का बोलबाला होगा। अच्छा, आप कहते हैं कि कोई मुअस्सर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मुअस्सर क्या करना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि आलमी इस्लाम को, अक़वाम मुत्तहिदा मुअस्सर कार्रवाई ये है, आलम इस्लाम खुसूसन ये OIC, UNO, यूरोपियन यूनियन के तवस्सुस से और फिर ये दबाव डाले और पाकिस्तान भी ये दबाव डाले कि वहाँ या तो यूनो की इंटरवेंशन हो या सेल्फ डिफेंस के तौर पे इनको हुकूक दिया जाए और आलमी बरादरी की आलमी इखलाकी कानूनी मावनत होगी तो इंशाअल्लाह ये मजलूम कौम अपने हुकूक लेने में कामयाब होगी। चलें जी हबीब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने शिरकत की, सलामत रहें। अच्छा, अभी आते हैं नाजरीन अपने मेहमान की तरफ। शुक्रिया, नवाज़िश आपकी। अच्छा, आपने कहा कि वहाँ रोहिंग्या जो अराकान इलाका है ये कुदरती वसाइल से मालामाल है, तो जो रोहिंग्या को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, ये इस वजह से बनाया जा रहा है या उनके इस्लाम की वजह से बनाया जा रहा है, या फिर ये वहाँ कुछ तखरीब कारी में मुलविस है? इनमें दो चीज़ है पॉइंट के। एक तो ये मुसलमान है, यानी इस्लाम के बेस पे मेन चीज़ जी। मैं दावे के साथ ये पेश कर सकता हूँ, कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अरकान के अंदर बुतमत के मानने वाले मुसलमान हुए हैं अल्लाह के फजल करम से माशाल्लाह, लेकिन कोई मुसलमान आज तक कोई एक भी मुसलमान बुतमत में शमूलियत अख्तियार नहीं किया। ये इस्तिकामत है इनके अंदर। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अल्लाह के फजल करम से अरकान के अंदर अक्सरियत जो मुसलमान है वो अक्सरियत सुन्नी है, एक ही अकीदे के ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। तबलीग की जमात से वाबस्ता है। तबलीग हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने एक तबलीग का जो पौधा लगाया। अच्छा, वहाँ पे इनको तबलीग की इजाज़त है? कर रहे हो दिन अभी आप सर पाकिस्तान में हमारे लिए कोई ममानियत नहीं है, हम जो इस तरह उनको इजाज़त है? ये कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, छुप छुप के कर रहे हैं, छुप छुप के कर रहे हैं। जिस जगह पे कुर्बानी के लिए बैल या बकरा ज़बह करने के लिए छुरी रखने की घर पे इजाज़त ना हो, उस मुल्क के अंदर तबलीग कैसा किया जा सकता है? एक चीज़ ये चुप छुपा के कर रहे हैं। इस्लाम का दावत है, पहुंचाना फ़र्ज़ है, वो पहुंचा रहे हैं आम, जिससे फ़ायदा भी हो रहा है। बहुत सारे कच्चीन वगैरह, ये बहुत सारे जो कौम है अरकान के अंदर, ये मुसलमान में शमूलियत इख्तियार की। दूसरी चीज़ जो है, एक तो मुसलमानियत ये इस्तिकामत के साथ है, अरकान के मुसलमान इस्तिकामत के साथ है ईमान में। दूसरी चीज़ अरकान जो है ये कुदरती वसाइल से, जिस तरह मैंने पहले आपको अर्ज़ किया, जिक्र किया कि कुदरती वसाइल से ये मालामाल है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, गैस हो, तेल हो, पेट्रोलियम, मादनियत के एतबार से कोयला वगैरह, ये तांबा, पीतल, सोने के पहाड़ मौजूद है, जिस तरह हमारे बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है, हीरे के पत्थर, कीमती पत्थर के हीरे, ये सारे ज़ख़ीर जो है ना दुनिया के सामने रोशनास हो चुका है। अब इनको निकाले कैसे? अब इनको ये जो बह रहा हाँ तेल जो है पानी के ऊपर बह रहा है, अब ज़मीन पे जो है ना एक माचिस की तीली लगा दे, आग जल रहा। अब निकालने के पोजीशन में, अब इनके अक्सरियत हो, मुसलमानों की अक्सरियत की मौजूदगी में ये कैसे निकाला जा सकता है? इनको तो हुकूक देना, इनको तमाम बुनियादी वसाइल देना, फिर तो ये दुनिया से जो छुप नहीं सकते। मेन चीज़ ये है, अल्लाह के फजल करम से 2012 तक दुनिया से नावाकिफियत थी, क्योंकि
سوشل یہ بھی میڈیا. ایک سوال ہے نا, 2012 یعنی اتنے عرصے سے یہ جس طرح ظلم ان کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں, جو بھی برما میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ یکے بعد دیگر ان کو نشانہ بناتی رہی ہے. تو 2012 تک کیوں خاموش رہے؟ وہاں پہ میڈیا کی رسائی نہیں تھی, یا وہاں پہ ان لوگوں کو سوشل میڈیا کے استعمال کی جو اجازت نہیں تھی؟ 2012 کے بعد تھوڑا سا پتہ چلا ہے امت کو, عالمی اسلام کو, کہ برما میں ایک قوم ہے روہنگیا, وہ مظلوم ہیں اور ان کے اوپر اس طرح ظلم ہو رہا ہے. تو یہ اتنا عرصہ کیوں اس طرح خاموشی تھی؟ یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو آپ نے سوال کی. 2012 تک, اس سے پہلے کیوں نہیں؟ اس سے پہلے ایک ذکر ہے, اہم ذکر جو میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں. جس وقت میں نے شروع میں جو بات کہی تھی کہ 1947 48 42 45 46 کا جو تحریک مسلم لیگ کا جو وجود میں آنا ہوا, یعنی 40 کا جو دورہ تھا, مسلم لیگ کے وجود میں آنا, اور اس وقت جو ہے برما جو قابض تھے, برٹش نے ان کو دے کے وہ برٹش چلے گئے تھے. اس وقت بھی یہ بدھ مت کے جو پیروکار تھے یہی لوگ تھے؟ یہی تھے ارکان کے اندر. ارکان کے باہر یہ لوگ تھے, ارکان کے اندر ان کو جمایا گیا. اچھا. کیونکہ ارکان جو اکثریتی مسلم آبادی ہے, ادھر پٹھان, پشتو, دیگر قوم کے لوگ بھی تھے, اور ان پہ جو ہے نا حاوی ہونے کے لیے ان کو بدھ مت کو ادھر لایا گیا. ایک پوائنٹ تھے. دوسری پوائنٹ جو ہے 1942 کا جو دورہ تھا, جو میں نے شروع میں کہا کہ 3.5 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا. 1942 یہ ایک ہی بار اپریل مارچ کے درمیان 3.5 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا ایک مہینے میں. اور کس وجہ سے؟ ان کو ختم کرنا, یعنی ان کو مسلمانیت, ان کے نسل کو ختم کرنا یہاں سے, اس سرزمین سے. ان کو جو ہے, ان کو زمین خالی چاہیے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے ارکان سے ان کو کہیں اور تبدیل کریں, اور وہ تو ان کو چاہیے وہ ارکان, اور کون تبدیل کر سکتا ہے؟ جو میرا گھر پہ ہے, میں اپنے گھر پہ اگر میں رہتا ہوں, آپ مجھے مار سکتے ہیں. اگر میرا حق کا گھر ہے تو میں کیسا چھوڑ سکتا ہوں ان کو؟ یہ ارکان تو روہنگا مسلمانوں کا حق کا گھر ہے. 42 کا جو واقعہ ہے, اس طرف میں تھوڑا سا میں آپ کو اشارہ کرنے کا مین وجہ ہے اس میں. ایک جگہ ہے آفاق نام کا, آفاق. اس جگہ کے اندر اب بھی رب ذوالجلال کی قسم ہڈیاں موجود ہیں مسلمانوں کی. 1942 کا واقعہ, اس جگہ پہ آج تک کوئی لوگ رہ نہیں سکتا, ہڈیوں کا ڈھیر ہے. اور دریائے ناف بالکل لولہان, ایک لہو کا دریا وجود میں آیا اس وقت, سارے مسلمانوں کے خون. یعنی اتنی کثرت سے مسلمان کو قتل کر کے دریا میں بہا دیا. یہ تسلسلیت ہوتے 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 ان کا ایک پلاننگ پروگرام انہوں نے بنا لیا, اس سرزمین سے ان کو خالی کیسا کرنا. 42 کا واقعہ ہوا, اس کے بعد ہوتے 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 پاکستان کا وجود میں آنا 47. اس میں ایک کردار ادا کیا روہنگا مسلمانوں نے. ارکان بنے گا پاکستان, ارکان بنے گا پاکستان, جس طرح بھی کشمیر کا نعرہ. جی, اس وقت جب یہ نعرہ لگایا, بالکل یہ زاویہ دنیا کے سامنے پیش ہونے والا تھا کہ جس طرح آج کشمیر پاکستان کا شیر رگ ہے, اسی طرح ارکان پاکستان کا شیر رگ. کیوں؟ بالکل پاکستان کے ساتھ. جی مشرقی پاکستان کے ساتھ. پھر ایک دورہ ہوا 62 تک کا, یہ دورہ ہوا. پھر ہمارے ایک جرنیل, بہادر جرنیل پاکستان کے, جنرل ایوب خان, اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور کرے, انہوں نے ایک انکوائری, خفیہ طور پہ ایک انکوائری کی کہ آخر اس جگہ کے اندر ہو کیا رہا. اس وقت تو مشرقی پاکستان مغربی پاکستان ایک ہی ہے, آخر یہ ہو کیا رہا. خفیہ انکوائری کی. خفیہ انکوائری کرنے کے بعد جنرل ایوب خان کو تمام رپورٹ 1942 سے لے کر 1962 تک کا جب ان کے دور تھا, اس وقت تک تمام رپورٹ جو ہے ان کو مل گئی. ملنے کے بعد جنرل ایوب خان فوری طور پہ جو ہے برما پہنچے. برما پہنچ کے اس وقت کے نام نہاد ایک ظالم جابر سے جو ہے انہوں نے مذاکرات کی, بیٹے ان کے ساتھ جو برما کے تھے. کہا کہ ان روہنگا مسلمانوں کے بارے میں تم یہ جو کر رہے ہو اس سے رک جاؤ, یا اس کو فوری طور پہ روکو یا اس کے لیے تیار ہو جاؤ ایک جنگ کے لیے. جنرل ایوب خان کا دور تھا. پھر انہوں نے ایک چالاکی کی, برما گورنمنٹ نے ایک معاہدہ کیا
जनरल अयूब खान के मौजूदगी पे एक मुआहिदा किया कि हम इनके ऊपर कोई इनको हुकूक देंगे, इनको किसी किस्म के जो है हम इनके ऊपर जुल्म सितम नहीं करेंगे, इनके तमाम बुनियादी हुकूक, इनके तमाम बुनियादी मसाइल हम हल करेंगे। मुआहिदा हो के तकरीबन अयूब खान साहब के हयात तक, उनके दौरे हुकूमत तक रोहिंग्या मुसलमान उस सरजमीन के अंदर सुख के सांस ली। अच्छा, उस मुआहिदा होने की वजह से पाकिस्तान से वो डरे हुए थे, जनरल अयूब खान से। फिर एक सानहा पूरे आलम के अंदर रोनुमा हुआ 71 का जी। एक तो 42-40 के दौरा में अरकान बनेगा पाकिस्तान, दूसरा 71 के दौर में 1971 के दरमियान इस मशरिक़ पाकिस्तान को बना में बांग्लादेश वजूद में आना। अब रोहिंग्या मुसलमानों के कितने दुश्मन हो गए? दो। एक बांग्लादेश के साइड से, एक जो है पहले से मौजूद है बर्मा वाले। आज पाकिस्तान को ये एहसास करना चाहिए, मौजूदा हुकूमत को ये एहसास करना चाहिए। मैं तो जनरल हामिद गुल साहब, अल्लाह ताला इनके कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे, ये एक ऐसा बहादुर आलिम इस्लाम के एक जर्नल थे। उन्होंने पूरे अरकान पाकिस्तान से क्या उम्मीदें हैं, क्या इनकी उम्मीदें वाबस्ता है, इस पे हम बात करते हैं। एक फ़ोन पे ले लेते हैं। ठीक, चले, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, जनरल साहब की बात कर रहे थे। जनरल साहब का भी कोई किरदार है इस हवाले? बहुत अहम किरदार है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जनरल साहब के जहन जो है बिल्कुल। आप कॉल रिसीव कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चलें, बात जारी रखें उस्मान से। जनरल हामिद गुल साहब का एक बिल्कुल उन्होंने एक प्लानिंग पॉलिसी जो है अपने तरफ से एक जहन में एक खाका बना लिया था, क्योंकि मैं उनका बहुत करीब रह चुका हूँ। मैंने उनसे बहुत इस्तिफादा हासिल किया अल्लाह के फजल करम से, माशाल्लाह। जनरल साहब से। उनका सोच जो है सिर्फ पाकिस्तान तक के लिए महदूद नहीं है, पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए उनका सोच अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह के लोग दुनिया के अंदर बहुत कम होते। उन्होंने एक अपना पॉलिसी बनाया, जहन में एक खाका बनाया कि अरकान को किस हिसाब से इन जालिमों के चुंगल से आज़ाद करवाया जाए और इन मुसलमानों को आज़ादी या किसी मुसलमान ममालिक के साथ इल्हाक करवाया जाए। एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम था, लेकिन अल्लाह रब को एक जो मंजूर था वो हुआ। उनकी उम्र ने उनके साथ वफा न की, रब का बुलावा हुआ, वो चले गए। मुझे उम्मीद है पाकिस्तान के एजेंसी से, पाकिस्तान के पाक फौज से, मौजूदा हुकूमत से, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान इस्लाम का किला है। आलम इस्लाम के अंदर पाकिस्तान एक एटमी इस्लामी ममालिक है। अगर चाहे पाकिस्तान पूरे दुनिया के अंदर हुकूमत कर सकता है, इंशाल्लाह एक दिन करेगा इंशाल्लाह। जिस अंदाज से आप कश्मीर को आप अपना शेरक कह रहे हैं, जिस अंदाज से आप कश्मीर के लिए, कश्मीरी वो भी हमारे भाई है, वो भी मुसलमान है, जिस हिसाब से आप उनके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उमूम मुत्तहिदा के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उनके वकालत कर रहे हैं आप, इसी तरह आप सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों के लिए 30%, रब्बे जुल जलाल की कसम, अगर पाकिस्तान खड़ा हो जाए 30% सिर्फ, मैं चैलेंज से कहता हूँ, अपने रब के ऊपर मैं भरोसा करके कहता हूँ, 1 महीने से पहले इंशाल्लाह अरकान का मसला हल हो जाएगा। सिर्फ 30%। कश्मीरी हमारे भाई है, फलस्तीनी हमारे भाई है, शाम में होने वाले जुल्म सितम पे अच्छा, आपने जिस तरह आपने फरमाया कि पहले अयूब साहब थे, उसके बाद जनरल साहब थे, इन दोनों के अलावा भी किसी ने कुछ इस तरह का किरदार अदा किया है रोहिंग्या मुसलमानों के? यानी बहुत सारे हुक्मरान हैं। जनरल ज़िया-उल-हक साहब का एक अहम किरदार था, शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इनका एक अहम किरदार था। जनरल हामिद गुल साहब का एक अहम किरदार है। और मौजूदा हुकूमत के अंदर भी बहुत सारे सियासी हबाब के अंदर आप देखें, जमात इस्लामी को ले ले, जमीयत उलमा इस्लाम को ले ले, इसी तरह मुख्तलिफ जमातें हैं और भी आप उनको ले लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, कौन कहाँ से? जी सर, मैं यूएई से बात कर रहा हूँ। जी, कौन, नाम क्या है आपका? इस्लाम जी। जी इस्लाम भाई, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से? आज का प्रोग्राम हमारा है बर्मा में जो रोहिंग्या मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और इस जुल्म पे जो हमारी उम्मती मुस्लिमा की एक मुजरिमाना खामोशी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आलमी इस्लाम को और ख़ास कर मुसलमानों को, मुसलमान नौजवानों को?
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی کون کہاں سے؟ میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں بھائی جان، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کون نام کیا ہے آپ کا؟ ہمارا نام محمد عمران ہے۔ جی عمران بھائی کیا کہنا چاہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ آج کے پوچھنا چاہ رہا تھا جو یہ حق نواز جنگوی صاحب، اعظم طارق صاحب، یہ جو جماعت ہے یہ کیا حق کے لیے شہید ہوئے ہیں؟ کس کے لیے یہ شہید ہوئے ہیں؟ بھائی جان ہم ابھی اس حوالے سے بات نہیں کر رہے، آپ جو آج کا موضوع ہے اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بتا دیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے برما میں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور اس کے اوپر جو مسلمان، جی تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ تو اس کے لیے ہم کو کوئی تعاون کرنا چاہیے، تو وہ کیسے آپ کے دفتر میں کیسے پہنچنا چاہیے؟ وہ کیا کوئی ذریعہ حل ہے؟ نہیں، آپ عالم اسلام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ وہ تو آپ اگر کوئی ان کے ساتھ مدد کرنا چاہیں تو ان کے ٹرسٹ ہیں امدادی جو ہے نا، ان کے ویب سائٹس ہیں، ان کے جو حضرات ہیں ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ وصال اردو کے پلیٹ فارم سے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے اس کو پاکستان میں عام کرنا بھائی جان، یہ کیونکہ بہت اچھا چینل ہے، الحمدللہ اللہ اس کو بہت فتح حاصل کرے۔ آمین آمین۔ تو چلیں جی، بہت شکریہ کال کرنے کا، بہت شکریہ جی۔ تو یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور خاص کر جو مذہبی جماعتیں ہیں جو سیاست میں بھی بڑی متحرک ہیں، جیسے جمعیت علماء اسلام ہے، جماعت اسلامی ہے، یا مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، جتنی بھی ہیں جو سیاست میں متحرک ہیں، میں پاکستان ان سے بھی کوئی امیدیں وابستہ ہیں برمی؟ جی بہت ساری امیدیں ہیں اور یہ وقتاً فوقتاً کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہ اگر ہم شکر ادا نہ کریں یہ حق تلفی ہوگی ان کی۔ تمام جماعتیں بالخصوص پاکستانی عوام، مذہبی جماعتوں کے اندر آپ اہل سنت کو لے لے، جمعیت اہل حدیث کو لے لے، بریلوی کو لے لے، تمام مکاتب فکر کے جماعتوں کو لے لے، سب کردار ادا کر رہے ہیں، آواز حق کو بلند کر رہے ہیں اسلام کی بنیاد پر، مسلمانیت کی بنیاد پر۔ میں ان کا، پاکستانی عوام کا، پاکستانی اہل پاکستان کا، پاکستانی اداروں کا، موجودہ حکومت کا بھی میں مشکور ہوں کہ آپ موقع فراہم کر رہے ہیں، آپ بھی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ مثلا چند دن پہلے OIC کی طرف سے ملائیشیا میں جو کانفرنس انعقاد ہوئی، ہمارے وزیر خارجہ صاحب، مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب وہ تشریف لے گئے تھے، انہوں نے باتیں کی، وہ خالصتاً روہنگا موضوع پہ۔ اب ہمیں اس پوائنٹ پہ آنا، پاکستان سے صرف میں یہ کہوں گا، خدا را اب جاگ چکی ہے دنیا، اب دنیا کو معلوم ہو چکا ہے 70 سالوں سے زائد تشدد اور بربریت سہنے والے، استقامت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ رہنے والے ان مسلمانوں کے لیے آپ کے اوپر فرض بنتا ہے آپ آواز کو بلند کریں، کردار ادا کریں۔ اگر ہم مشرق تیمور کے مسائل پر، سوڈان کے مسائل پر، ہم مسلمان دو ارب سے زائد ہے پورے دنیا کے اندر، آپ ان کو موازنہ کریں کس حساب سے، اگر وہ کیا اس بات کو پوری دنیا کو، عالم اسلام کو، مسلم حکمرانوں کو اس بات کا یا نفی کرنا پڑے گا کہ اگر مسلمانیت ہونا کفر ہے، دہشت گردی ہے، اس بات کو آپ ڈکلیئر کریں، اگر نہیں ہے تو اس کا دفاع کریں۔ آپ عبدالحق صاحب کو کال پہ لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم عبدالحق صاحب۔ جی سر، جی سر۔ عبدالحق صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آ رہی ہے آواز۔ ہاں جی، بہت شکریہ آپ نے شرکت کی۔ عبدالحق صاحب، ابھی عثمان صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ 142 قومیں ہیں لیکن روہنگیا مسلمانوں کو قومیت نہیں دی جا رہی، بلکہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ NVC کارڈ بنائیں۔ یہ NVC کارڈ یہ کیا چیز ہے، اس کی ذرا وضاحت کریں، اور کیوں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہ کارڈ حاصل کریں؟ ہلو جی جی، آواز آ رہی ہے آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کروں گا، اس کے بعد آپ کے چینل قناۃ الوصال کا اور محبت میں مہمان گرامی اور ناظرین و سامعین سب کا شکر ادا کروں گا۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، یہ جو NVC کارڈ ہے
बर्मा गवर्नमेंट जो रोहिंग्या मुसलमानों को जबरदस्ती दिया जा रहा है, ये है नेशनल वेरिफिकेशन कार्ड। असल में ये नेशनल वेरिफिकेशन कार्ड शख्स को उसको दिया जाता है जो किसी मुल्क के अंदर या बॉर्डर क्रॉस करके आ जाएं, या जो है वो पहले से ही वीजे पे आए और गैर मुल्की हो। मगर ये जो मुसलमान रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जो दिया जा रहा है ये गलत है, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान जो है वो पहले से ही बर्मा के 142 कौम के अंदर शामिल है। उनको बर्मा आजादी के बाद से वहां के शहरी तस्लीम कर चुके थे और उनको नेशनलिटी दे चुके थे और उनके तमाम राइट्स और हुकूक दे चुके थे, और रोहिंग्या जबान पे रेडियो पर खबरें तक बोली जाती। मगर 1962 के बाद जनरल नेवन आने के बाद ये जो है आस्ते आस्ते जो है रोहिंग्या मुसलमानों के हुकूक छीना गया है। तो इस तरह आते आते 1982 के कानून बनाए उन्होंने, जिससे जो है रोहिंग्या मुसलमानों के तमाम शहरियत छीन दी गई है जी। अब जब उनका ऊपर रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जब इतनी क्लेंसिंग जेनोसाइड हो रहा है कि कौम को, नस्ल को, मुसलमान कलमागों को खत्म किया जा रहा है अरकान की सरजमीन से, तो वहां जो है अब वो दुनिया की दबाव और प्रेशर की वजह से बर्मा जो इस वक्त बर्मा के मौजूदा जनरल है ली ऑंग, जो इस वक्त मौजूदा जो जनरल है ली ऑंग, वो जबरदस्ती मुसलमानों को जो है इन्वेस्टी कार्ड लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये असल में इन्वेस्टी कार्ड उन लोगों का है जो बॉर्डर क्रॉस करके किसी कंट्री के अंदर घुसते हैं या वहां जाके रह जाते हैं या उस मुल्क की शहरियत लेने के लिए अप्लाई करने का एक दरख्वास्त है। इस तरह का ये है सर असल में जो है इन्वेस्टी कार्ड जी। अच्छा अब्दुल हक साहब, ये कहा जा रहा था कि जो बर्मा की जो पिछली हुकूमत है उसके बाद जो नई हुकूमत आई है, जो आन सान सूची है, पता नहीं क्या है, उसके बाद कुछ हालात बेहतर होंगे और ये ज़रा खातून थोड़ी सी रहम दिल है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बतदरीज हालत उसी तरह है और मुसलसल वही मजालिम ढाए जा रहे हैं। तो क्या इस हवाले से आप क्या कहते हैं? दरअसल दुनिया की सोच भी यही था, क्योंकि 1962 में वहाँ जो है सोशलिज्म कानून नाफिज होने के बाद, यानी आर्मी का कानून, ये जालिमाना कानून नाफिज होने के बाद, क्योंकि सिर्फ मुसलमान नहीं इसके अलावा दूसरे कौमों के ऊपर जो वो जुल्म डाल है, ये शियांग है, कचांग है, कया है जी, इस किस्म की भी कौम है वहाँ जिनके मजहब क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट है, उन लोगों पर जुल्म डाया जा रहा है, उनको हुकूक दिया नहीं जा रहा है। तो सोच यही रही थी दुनिया के तमाम इंसानों का, जो इंसानी हुकूक के नंबरदार है, इंजीनियर है, लियोना है, सब तक सोच यही थी कि ऑंग सान सू की आने के बाद जो है बतदरीज हालात बेहतर होते जाएंगे, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर होगा, मगर ऐसा कोई चीज नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वहाँ जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में इस वक्त भी जो है 33% जो है आर्मी बैठे हुए जी, यानी मुकम्मल एक जो है जमहूरियत के, डेमोक्रेसी का जो एक आजादी जो है वो नहीं है वहाँ बर्मा के अंदर, अभी भी फौजी राज कायम है जी। तो इस वजह से जिस मुल्क में, जिस कंट्री के ऊपर जो है इस तरह के फौजी राज कायम होंगे, वहाँ के आवाम को कभी अच्छा ये नहीं मिलेगा। ये देखें, एक तो है उनकी कौमियत उनको तो नहीं दी जा रही है, अब क्या जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उन्हें सरकारी इदारों में जगह दी जा रही है, मसलन स्कूल टीचिंग में या दीगर मुलाजिमत वगैरह? नहीं, किसी जगह पर नहीं। और भी अगर पता लगे तो ये मुसलमान है, रोहिंग्या है, तो उनको तो निकाला जा रहा है, यहाँ तक के पढ़ने के हुकूक तक नहीं दिया जा रहा है सबको। मस्जिद तो क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? कोई रीजन तो होगा क्यों इन मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं? क्या मुसलमान वहाँ पे कुछ तकरीबकारी में मुलविस हैं? क्या वजह है? नहीं सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस कौम के ऊपर 60-70 साल से जुल्म ढाया जा रहा है और जिसके ऊपर जो है मुसलमानों को घरों में तकरीबन 1 फीट के छुरी तक यानी रखने की इजाजत नहीं है, जहाँ दाव, छुरी और तलवार इस किस्म की चीजें रखने की यानी वो नहीं रख सकते हैं, मना है गवर्नमेंट की तरफ से। वो लोग गवर्नमेंट से क्या लड़ेंगे, आर्मी से क्या लड़ेंगे? और वो कौम इतने मजबूर हो चुके हैं
کہ بھائی کے سامنے بھائی کو قتل کیا جا رہا ہے، کہ شوہر کے سامنے بیوی کا ریپ ہو رہا ہے، باپ کے سامنے بیٹے کو قتل کیا جا رہا ہے، وہاں وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کو حملہ تک نہیں کرتے. تو یہ کیسے جو ہے اس طرح کی تحریک کاری کر سکتے ہیں؟ یہ صرف جو ہے ایک شوشہ ہے دنیا کا، ایک آواز اس طرح وہ اٹھا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اور دبایا جائے. کوئی اگر ان کی ہمدرد بنے تو وہ اس سے دور ہو جائیں. عبدالحق صاحب بڑی دردناک کہانی ہے. خدمت کرنے کے لیے روہنگیا مسلمانوں کے لیے تیار ہو رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں آواز کے ساتھ. اس آواز نہ اٹھانے کے لیے یہ برما گورنمنٹ کا پالیسی ہے، ان کا جو ہے بہت شاعرانہ اور مکرانہ پالیسی ہے برما میں. اس پالیسی کو سمجھنا بہت مشکل ہے. عبدالحق صاحب بڑی دردناک صورتحال ہے، المناک صورتحال ہے. بس آخر میں آپ ایک سماجی کارکن ہیں اور روہنگیا مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، کیا میسج دینا چاہتے ہیں وصال اردو کے پلیٹ فارم سے؟ وصال اردو کے ذریعے تو سب سے پہلے میں یہ میسج دوں گا امت مسلمہ کو پہلے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے دنیا کے کونے کونے پر جہاں بھی مسلمانوں کو پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور مظلوموں کی مدد کریں. اور اس طرح کے جس جگہ پر مائنورٹی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے کہ ان کا حق جو ہے لے کر دیں. اگر ہم آج اکٹھے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں کیونکہ کلمہ محمدی کے ناطے پر تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس میں خاص کر کے مسلمان کنٹری کے جو صدر اور وزیر اعظم ہیں ان سب کو ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک سوچ رکھنا پڑے گا صرف مسلمانوں کی مدد کے لیے، خاص کر کے جو بنی نوع انسان کی مدد کے لیے. اگر ہم اس طرح ایک صف میں کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ ہم سب کا مسئلہ حل ہو سکتے ہیں. آج جہاں جہاں بھی ہو رہے ہیں، کشمیر میں ہو رہے ہیں، عراق میں ہو رہے ہیں، فلسطین میں ہو رہے ہیں اور یہ سوری میں ہو رہے ہیں، برما ارکان کے اندر ہو رہے ہیں، انشاءاللہ جس بھی جگہ پر مسلمانوں کے پر ظلم ہو رہا ہے وہ سب ختم ہو سکتے ہیں. جیسے جو ہے اللہ عمر دراز کرے محمد طیب اردوان صاحب جو ترکی کا صدر ہے، آج ان کو دیکھیں سینہ تان کے کھڑے ہیں دنیا کے سامنے مسلمانوں کے لیے. اسی طرح ان کے ساتھ جو 10 اور کھڑے ہو جائیں مسلمان صدر اور مسلمان وزیر اعظم اور مسلمان کے وزیر خارجہ اس طرح کے، تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ عبدالحق صاحب، آپ نے ٹائم دیا، نوازش آپ کی بڑی مہربانی. جی عثمان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اقوام عالم خصوصاً پاکستان کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے اور پاکستانی حکمرانوں کو ایک میسج دے رہے تھے. پاکستانی جو میں نے سوال کیا ہے وہ خاص کر جو مذہبی جو جماعتیں ہیں جو سیاست میں ہیں وہ ان کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں؟ کیونکہ مجھے تو یعنی کیا چھپانی ہے، مجھے تو کہیں ایسا نظر نہیں آیا کہ کسی مذہبی جماعت نے آواز اٹھائی ہو. مثلا اگر پاکستان میں بڑی مذہبی جماعتیں ہیں، بہت پاورفل ہے، ان کے پاس قوت ہے، افرادی قوت ہے، اگر وہ یک آواز بن کر ایک آواز بلند کریں تو میرے خیال میں کوئی بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بالکل عبداللہ عالم زیب صاحب، آپ نے جو پاکستان کی طرف خاص کر مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی طرف جو آپ نے نشاندہی کی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمارے حکمران جو بے حس ہے. اگر مذہبی جماعتیں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ روڈوں پہ نکل کے احتجاج یا پریس کانفرنس یا پریس کو بلا کے 2-4 بیانات. عملی اقدام اگر وہ کرنا چاہے بھی، اگر گورنمنٹ خارجہ پالیسی میں اگر اس کو شامل نہ کرے ارکان کے موضوع کو، روہنگیا مسلمانوں کو، تو کوئی مذہبی جماعتوں کے کردار ادا کرنے سے میرے خیال میں کچھ نہیں ہوگا. کردار تو موجودہ حکومت کو کرنا چاہیے. جس طرح میں نے 2012 کو یہ آواز اٹھائیں گے تو حکومت مجبور ہوگی. آواز اٹھا رہے 2012 سے پاکستان کے اندر میں کس جماعت کے بات نہ کہوں، کچھ جماعتیں ہیں جو آپ مطمئن ہیں ان کی کارکردگی؟ میں تو مثلا جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے جو کام ہو رہا ہے میں اس سے مطمئن ہوں. جتنا ہو سکے وہ کر رہا ہے اور جماعت اسلامی والے کر رہے ہیں. اہل سنت والجماعت نام کے جو مذہبی جماعت ہے وہ بھی بڑی مذہبی جماعت ہے وہ کر رہے ہیں. اسی طرح دیگر سیاسی جماعتوں کے اندر چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں وہ آواز کو بلند کر رہے ہیں. ان کے بس میں جو ہے وہ کر رہے ہیں. عملی اقدام ہو، اگر برما کو اگر برما حکومت اگر پریشرائز لے، وہ کس سے ممکن ہو سکے گا؟ وہ حکومت کے ذریعے، حکومت وقت کے ذریعے ممکن ہو سکے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ میں نے 2012 کو اس وقت کے صدر زرداری صاحب، وزیر خارجہ ہینا ربانی کر صاحب کو میں نے ارسال بھیجا.
کوئی کسی قسم کا جو ہے سنوائی نہیں ہے. کیوں بے حس کیوں ہے؟ اب میں نے کہا کہ پاکستان صرف پاکستان نہیں ہے، وہ ایک اسلام کا قلعہ ہے. یعنی آپ جو برما کے مسلمان ہیں روہنگیا، ان کی پاکستان سے امیدیں ہیں، وابستہ ہیں؟ بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں. ہم سمجھتے ہیں اگر پاکستان ہمیں سمجھے نہ سمجھے، کشمیر کو جس طرح پاکستان کا شیرک سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ارکان جو ہے وہ پاکستان کا شیرک ہے. کیونکہ ہماری قربانی، روہنگا مسلمانوں کا قربانی ایک روز روشن کے طرح واضح ہے. تحریک آزادی میں لے لے، مسلم لیگ کی بنیاد میں لے لے، یا پاکستان کے آزادی والے دن کا لے لے، اس میں روہنگا مسلمانوں کا کردار تھا. بس میں صرف یہ کہوں گا وصال اردو پلیٹ فارم سے پاکستان کے حکمرانوں، موجودہ وقت کے انتظامیہ کمیٹی والوں، خدا را پاکستان میں، اب پاکستان میں برسر اقتدار میں ہے، خاص کر پرائم منسٹر صاحب میاں نواز شریف صاحب، ہمارے صدر ممنون حسین صاحب، اور ہمارے اسلامی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، اور DGI یہ تمام ادارے خدا را صرف 30% آواز اٹھائے، عملی اقدام کرے. اور ایک بات پورے عالم اسلام سے میں کہوں گا، جس طرح ملیشیا گورنمنٹ نے کڑا ہونے کے لیے روہنگا مسلمانوں کی دستے بازو بننے کے لیے ایک اسٹیپ لیا، اپنے گورنمنٹ کے اندر، اپنے پالیسی میں، اپنے خارجہ پالیسی میں اس کو شامل کیا. OIC کا اجلاس بلوانا فقط روہنگا مسلمانوں کے ایشو پہ، یہ ایک بہت بڑا بات ہے، ہمارے لیے اعزاز ہے. اور اس میں ہم یہ کانفرنس پاکستان کو انعقاد کرنا چاہیے تھا. یعنی کرنا پاکستان کو چاہیے تھا، کیا ملائیشیا. اور جب ملائیشیا گراؤنڈ کے اندر، اب ملائیشیا ایک بات ہے، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے عبداللہ عالم زیب صاحب، ملائیشیا ان کے دستے بازو بننے کے لیے، روہنگا مسلمانوں کے دستے بازو بننے کے لیے گراؤنڈ میں اتر چکے ہیں، میدان عمل میں اتر چکے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا بحری جہاز کے ذریعے جس حساب سے امدادی سامان، یہ سارے پاکستان کو کرنا چاہیے تھا. اور میں خاص کر ہمارے جمعیت علماء اسلام جو ہے، ہمارے مذہبی جماعت ہے یہ بڑی، اور الحمدللہ اقتدار میں بھی شامل ہے، ایک اسٹیپ لے ارکان کے مسلمانوں کے لیے. اب وقت بہت بیت چکا ہے. آپ یقین کریں چھوٹی معصوم بچیوں کو، میں تو یہ عبداللہ صاحب نے باتیں کہی ہے، میں یہ باتیں میڈیا کے سامنے ایشو نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ غیرت اجازت نہیں دے رہی. چھوٹی معصوم بچیوں کو جن کی عمر 3 یا 4 سال، رب ذوالجلال کی قسم ان کی شرم گاہوں کو نشان عبرت کا نشان بنایا ہے کہ ان جگہوں سے آپ لوگ بڑے ہو کے بچے جنتی ہو. میں نے تو پوائنٹ نہیں، ایشو جو ہے اس میں نے بات نہیں کی، کیونکہ ایک غیرت کا مسئلہ ہے. اگر روہنگا مسلمان ایمان سے ہٹ جاتے تو ان کو سب کچھ مل جاتا، ارکان بھی مل جاتا. یہ ان کی استقامت ہے، ان کی ایمانی غیرت ہے. ان پہ تو ہمیں ان کے دستے بازو بننا چاہیے اسلامی دولہ کو. اور ایک بات اس میں 34 ممالک کے اندر جب ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ وقتاً فوقتاً جاری ہوتے ہیں تو یہ ہجرت کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں، یا مرنا ہے یا نکلنا ہے. کیا کریں؟ میرے سامنے میرے باپ کو مارے، ماں کو، بہن بھائیوں کو، اگر میں بچ گیا تو میں نہیں بھاگوں گا. اگر میرے اندر وہ ہمت ہے، کیونکہ ادھر تو وہ ہمت ہونے ہی نہیں دے رہا. بچے کو جو ہے نا پیدائشی کمزوری میں انہوں نے مبتلا کر کے رکھا، وہ ہمت کہاں سے جوڑے گا؟ ہم باہر سے کہتے ہیں ان کو تو ہمت کرنا چاہیے، ان کو مقابلہ کرنا چاہیے، سیلف ڈیفینس میں ان کو کھڑا ہونا چاہیے. کس طرح کھڑا ہوگا؟ ان کو ہمت پیدا ہونے نہیں دیتا، بزدل بنا رہے. کیونکہ نہ تعلیم، بالکل نہ تعلیم کا کوئی بنیادی کوئی حقوق، نہ تعلیم سے آراستہ کسی قسم کی ان کو بنیادی وہ نہیں ہے. جب 34 ممالک کے اندر یہ قوم آباد ہو چکی ہیں، یہ قوم نکل چکے ہیں. ایک کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے سر؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں سر. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر میں نرسی بول رہا ہوں، حاجی اصغر صاحب. جی حاجی اصغر صاحب بول رہا ہوں سر. جی کیا کہنا چاہیں گے آج کے پروگرام، آج کے موضوع کے حوالے سے؟
سر جس طرح یہ آپ پروگرام کر رہے ہیں تقریباً 1 گھنٹہ آپ پروگرام کرتے ہیں، اسی طرح جو پاکستان کی میڈیا ہے اگر 10 منٹ بھی ان موضوع پر بات کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مسائل ہیں یہ دنیا کو سمجھ آ جائیں گے. اس کے بعد یہ مسئلہ کہیں سے کہیں چلا جائے گا. جب تک مسلمانوں کے اندر جذبات اور غیرت نہیں جاگے گی اتنے دیکھا تو مسلمان کوئی کام نہیں کرے گا. اب پاکستان کے ماشاءاللہ کتنے چینل کام کر رہے ہیں، ایک آپ کے سوا صرف آپ ہی مسئلہ لے رہے ہیں مسلمانوں کا، اور جتنے چینل چل رہے ہیں مسلمانوں کو کوئی مسئلہ نہیں لے رہا. اگر 10 منٹ ان کو اگر غیرت شرم مسلمانوں کے لیے ہے تو 10 منٹ دے دیں نا. 10 منٹ مسلمانوں کے جذبات کو جگانے کے لیے 10 منٹ بھی بہت ہے. اور کوئی چینل سے آپ کے سوا یقین مانیے آپ کے سوا پورے چینل کہیں 1 منٹ بھی بات نہیں ہوتی. صرف یہی ہے یہ حکومت کے بارے میں چل رہا ہے، یہ لوگوں کے بارے میں جائے کہ کہیں بم اٹیک ہو جائے. یقین مانیے 2 دن تک یہی ہے خبریں دکھا کے پوری دنیا کو پاگل کر دیتے ہیں. جہاں اتنے بڑے لوگ قتل غارت ہو رہی ہے. اب بھائی بتا رہا تھا کہ اتنے سارے لوگ قتل ابھی تک خون میں ہڈیاں موجود ہیں. یقین مانیے کہ میرا تو دل ہی لرز گیا کہ یار مسلمانوں کے ساتھ یہ حالات ہیں، یہ حشر مسلم یہ کہے کہ آپ کے دوست ہیں ان کو کہو صرف 10 منٹ ہی اللہ کے لیے 10 منٹ بھی ٹائم دے دیں تو انشاءاللہ مسلمانوں کے مسئلے ایسے حل ہو جائیں گے. امریکہ برطانیہ جو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اپنے چینلوں کے ذریعے پوری دنیا کو دکھاتے ہیں، دیکھو جی یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. 10 منٹ بھی یہ مسلمان غیرت کریں، 10 منٹ غیرت کریں. بہت شکریہ. مسلمانوں کا مسئلہ ہر حال میں حل ہو جائے گا. بہت مہربانی سر، بہت شکریہ کال کرنے کا. جی ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا مختصر. ایک تو یہ ہے جو موجودہ حالات کے اندر برما کے اندر ہو رہا کہ ان کو بنگالی بنانے کا جو سازش چل رہا ہے، یا تو 142-45 قوم کے اندر کسی ایک قوم میں آ جائے، میما مسلم ہو، کچن ہو، یا جو کوئی بھی ہے جتنے قومی ہے ان میں آپ شامل ہو جائے، یا تو آپ بنگالی بنیں. یہ 2 ایشو پہ کام بہت زور و شور کے ساتھ چل رہا ہے. ان میں اسلامی ممالک کے حکمران بالخصوص پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ آپ حضرات وقتاً فوقتاً کردار ادا کرتے ہیں. اب آپ کو عملی طور پہ تھوڑا سا معمولی غیر معمولی سا کردار ادا کرنا ہے. ان کو بنگالی جس حساب سے، جس سسٹم سے، جس پلاننگ پروگرام کے تحت ان کو بنگالی بنانے کا جو سازش ہے، اس پردہ کو آپ امم متحدہ کے اندر، اقوام متحدہ کے اندر اس کو ان کے پردہ پاش کرے برمی حکومت کے. ان میں تو جو ہے میں تو یہ کہوں گا رب ذوالجلال کی قسم، اگر میرے پاس اگر پاور ہوتا، میں کسی اقوام متحدہ یا OIC کا ممبر ہوتا، میں اس عورت سے، آنگ سان سوچی جس کو نوبل انعام دیا گیا ہے، یہ عالم کا، پورے عالم کا سب سے بڑا قاتل عورت ہے. برما کے اندر ایک بات اور بتا دوں، یہ جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت کا لبادہ اوڑے امریت کی حکمرانی ہے. اور جو دوسری پوائنٹ جو میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا، جو لوگ 34 ممالک میں رہ رہے ہیں، بے یار و مددگار ریفوجیز قسم میں، مثلا آپ سعودی عرب میں لے لیں. سعودی عرب نے تمام تر فیسلٹی، تمام تر سہولیات ان روہنگا مسلمانوں کو دیا ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں ان کو آپ سپورٹ کرے. یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ ان کے ایشو کو عالمی سطح پر اجاگر نہ کرنے کا مین وجہ ایک تعلیم سے دوری ہے. جی شعور نہ ہو تو وہ کیسے؟ شعور اپنی جگہ پہ ہیں لیکن ان کو وہ بنیادی چیزیں میسر نہ ہوئی. مثلا سعودی عرب نے جو جس حساب سے میں ملک سلمان صاحب، ان کے بیٹے محمد بن سلمان صاحب اور نائب ولی العہد ثانی محمد بن نائف، ان تمام رفقا کا میں شکر گزار ہوں. یہاں 2 لاکھ سے زائد روہنگا مسلمان موجود ہیں جن کو آپ نے تمام تر بنیادی وسائل دیے ہوئے الحمدللہ. اور یہ لوگ یہاں سے باہر نکل کے تعلیم بھی حاصل کر سک رہے ہیں، جس سے فائدہ جو گراؤنڈ کے اندر، ارکان کے اندر موجود مسلمان ہے، ان کے لیے آواز حق کو بلند کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار بن رہا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ عثمان تقی صاحب، تقی عثمان صاحب، آپ کا مشکور ہوں، آپ نے شرکت کی. ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم مزید بات پھر کسی پروگرام میں کریں گے. اور اسی طرح ناظرین میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. بہت ناظرین کی کالیں آئی ہیں لیکن وقت کی قلت تھی، اسی لیے ہم کال آپ کی نہ لے سکے. اور میں انجینئر حبیب الرحمان صاحب کا اور جناب عبدالحق صاحب کے بھی مشکور ہوں. اور آخر میں یہ بات ایک کہ
करना पाकिस्तान को चाहिए था लेकिन कर मलेशिया रहा है। बड़े दुख की बात है, कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं हमसे, हमारे हुक्मरानों से, हमारे जर्नलों से, और हम क्या कर रहे हैं। एक तरफ वो नारा लगा रहे हैं कि बर्मा जो है ना वो पाकिस्तान की शरह के है, अराकान बनेगा पाकिस्तान, और एक तरफ हम हैं कि हमें पता भी नहीं है कि अराकान क्या है, रोहिंग्या क्या है, वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। जिस तरह हमारे एक कॉलर साहब ने कहा था, हाजी साहब ने, कि अगर हमारा मीडिया सिर्फ 10-10 मिनट टाइम भी मुसलमानों की इन आलमी मसाइल को दे तो यकीनन 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 मुआशरे के अंदर एक शऊर पैदा हो सकता है और मुआशरा बढ़ चढ़ कर इस हवाले से अपनी बात आवाज़ आगे पहुँचा सकता है। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।